السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس قرآن میں بڑے ذخائر موجود ہیں، بڑے خزانے موجود ہیں۔ قرآن پورا کا پورا ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت کچھ دیا ہے۔ سورتوں میں بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک سورت کی فضیلت کی بات کرتے ہیں۔ سورت جو قرآن کے 29ویں پارے کی ہے، اس کا نام ہے سورہ مزمل، بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کے بارے میں علماء اکرام نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر ہم اس کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کی حضرت فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں کہ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اس میں فائدوں میں بتایا گیا ہے کہ جو اس سورت کو متواتر پڑھے گا وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ سورت کو متواتر پڑھنے سے اللہ کی پناہ میں رہے گا، کوئی مصیبت اس کے قریب نہ آئے۔ دین اور دنیا کی آفاتوں سے وہ محفوظ رہے گا، دنیا کی ہر بلاؤں سے وہ محفوظ رہے گا۔ بادشاہ اور بزرگوں کی نظر میں اس کی عزت ہوگی، بڑا عزت والا ہوگا وہ۔ اس سورت کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دن یا رات میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے، دن میں پڑھ لے یا رات میں خلوص کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کر لے، پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو سورت پڑھنے والا میرا بندہ ہے، میں نے اس بندے کی اس سورت کے پڑھنے کے صدقے میں بخشش فرما دی، تمام گناہوں کو بخش دیا، اور میں نے اس بندے کو اپنا دوست محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچو کہ سورت کے ایک بار تلاوت کرنے میں کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور اس کا دوست بن جاتا ہے سورت کے پڑھنے میں۔ تو آپ اس کو ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، رات میں پڑھیں یا صبح میں پڑھ لیں، بڑی فضیلت والی۔ آگے فرمائے جو شخص اس سورت کو پڑھ کر پتھر پر دم کر دے، کتنی مبارک سورت ہے، اگر اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر پتھر پر اس کو پڑھ کر خلوص کے ساتھ دم کر دے تو رب کریم اس سورت کی برکت سے اس پتھر کو سونے میں تبدیل فرما دے گا۔ اس سورت کی برکت سے اس پتھر کو سونا بنا دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو قید کر لیا گیا، خلیفہ نے آپ کو قید کروا لیا کسی غلط فہمی کی وجہ سے۔ بغداد کے اندر آپ کو قید کر لیا گیا۔ کچھ دن کے بعد خلیفہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آیا، آپ سے ملاقات کی۔ سپاہیوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خلیفہ کے سامنے حاضر کیا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا اگر آپ اس پتھر کو جو آپ کے سامنے ہے اس کو سونا بنا دیں۔ آپ نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے، اگر اس کو پڑھ کر پتھر پر دم کر دے تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورت کو پڑھا اور دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اس سورت کی برکت سے سونے میں تبدیل فرما دیا۔ یہ اتنی مبارک، اتنی فضیلت والی سورت ہے سورہ مزمل۔ اس کی تلاوت اگر کوئی کرے تو پروردگار عالم اس کی برکت سے پتھر کو سونے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خلیفہ نے رہا کیا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں بے گناہ جو آپ کو قید کیا تھا اس نے معافی مانگی، آپ کی عزت کری اور آپ کو رہا کر دیا گیا۔ چوتھا، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اور اپنے پاس رکھے گا اس پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لوگوں اور بزرگوں کی نظر میں اس کی عزت ہوگی، لوگ بھی اس سے عزت کریں گے اور بزرگ بھی، اور دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی عزت تو یہ ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں گے، تو آخرت کی عزت یہ ہے کہ رب کریم سورت کے روزانہ پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دے گا
اور رب کریم اس کی برکت سے اسے جہنم سے آزاد کرے گا اور جہنم میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اتنی مبارک سورت، یہ سورت ہے، اتنی فضیلت ہے سورت کی۔ آگے فرمایا اس سورت کے پڑھنے والے پر اگر کوئی کھانے میں یا کسی چیز میں زہر ملا کر اس کو پلا دے تو رب کریم اس کی برکت سے اس زہر کے اثر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس پر اگر کوئی جادو کر دے تو اس پر کوئی جادو نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اگر کوئی کتنا بھی بڑا دشمن ہے تو اس دشمن سے اس شخص کو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے محفوظ رکھے گا۔ آگے فرمایا جو شخص اس سورت کو ہر روز پڑھے اور پڑھ کر اگر اس سورت کو پڑھ کر کسی پانی پر دم کر دے، چلتے پانی پر، تو رب کریم اس پانی کو چلتے ہوئے سے روک دے۔ اگر کسی پہاڑ پر دم کر دے تو رب کریم اس پہاڑ کو اس کی برکت سے ریزہ ریزہ کر دے۔ اگر کسی بیمار پر اس سورت کو پڑھ کر دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس بیمار کو شفا عطا فرما دے گا۔ اتنی مبارک فضیلت ہے اس سورت کی۔ تو حضرات آپ دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ یہ سورت جو 29ویں پارے کی ہے، یہ زیادہ بڑی سورت نہیں، یہ 2 صفحوں کی سورت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو حد سے حد آپ کو 5 منٹ اس سورت کے پڑھنے میں لگیں گے اور فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ اپنا معمول بنا لیں، اس سورت کو روز ایک مرتبہ تو کم سے کم تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔